آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد اقصی کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ نحن شمس لا تغيب لو دعا الداعي نجيب نرجع الحق السليم ننصر الأقصى الحبيب فيه خير الخلق صلى إنه نعم المصلى۔ آپ کی سوچ کا محور مسجد اقصی بھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ مسجد اقصی سے محبت عقدی اور شرعی مسئلہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ اور مدینہ میں گزری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، آپ کی نظر، آپ کی سوچ شام میں بھی ہوا کرتی تھی۔ مسجد اقصی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گہرا تعلق تھا، جیسا کہ واضح دلائل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غور سے سمجھا ہے اور پڑھا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی سے ایک گہرا اور وسیع تعلق تھا، یہاں تک کہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جز بن گیا، آپ کے معجزات کی زمین بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مدد پر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس سے شام کا اور مسجد اقصی کا تعلق ہمیں نظر آتا ہے، جیسا کہ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے بارے میں نہ بتلاؤں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری ماں کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا جس نے ان پر شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا شام میں مختص کرنا ایک دلالت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ایمان شام میں استقرار رکھے گا۔ شام آخری زمانے میں اہل ایمان اور ایمان والوں کا معقل اور منبع ہوگا، اور یہاں ہی عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کے شرقی سفید رنگ کے مینار پر ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شام کی فتح کی بشارت بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے امور بتائے جو کہ بہت دقیق ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے معجزات کے بارے میں ہمیں بتلایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قصہ بھی ہمیں بتلایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بھی ہمیں بتلایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصی کی تعمیر کا بھی ہمیں بتلایا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہمیں بتلایا کہ آپ کا نزول دمشق میں شرقی سفید رنگ کے مینار پر ہوگا، اور آپ علیہ السلام دجال کا گھیراؤ کریں گے اور اسے لد مکان پر گھیر کر قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی سے کتنا تعلق تھا، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سن 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کا لشکر غزوہ موتا کے لیے تیار کیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی غزوہ تبوک میں خود بھی شرکت کی تھی، جو کہ رومیوں کے خلاف ایک جنگ تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری احکام میں سے ایک حکم اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں ایک لشکر تیار کرنا تھا، جس کا مقصد رومیوں کو فلسطین سے نکالنا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری احکام میں سے، آپ کی زندگی کے آخری احکام میں سے ایک حکم تھا۔ یہ تمام چیزیں اگر ہمیں نہ معلوم ہوتی یا یہ چیزیں نہ ہوئی ہوتی تو مسجد اقصی کی شرف اور بابرکت ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مسجد اقصی اسراء اور معراج کا منبع ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کے معجزات رونما ہوئے، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ مسجد اقصی کیوں نہ ایک عظیم جگہ ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا نِعْمَ الْمُصَلَّى کہ مسجد اقصی ایک بہترین مصلی ہے۔